بیلاٹ کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا جو اجلاس ہو رہا ہے ایک کلوز ڈور جون 9 اور 10 کو، اور جس کے حوالے سے جس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیا نے 13 مئی کو اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجی ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ کے لیے. اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ ہم نے بھی اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجی ہے، اور وہاں پہ جو توقع ہے وہ یہی ہے کہ خاصی جو ہے وہ اس پہ جنگ ہوگی. اب نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ 1974 کو جو ہے یہ بنایا گیا، اور یہ بنایا اس لیے گیا، اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کی ویب سائٹ کا پرنٹ جو ہے وہ میرے سامنے پڑا ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا جو ہے جینیسس جو اس کا جو آغاز ہے وہ کہتا ہے the nuclear suppliers group was created following the explosion in 1974 of a nuclear device by a non-nuclear weapon state. اور یہ جو non-nuclear weapon state ہے یہ انڈیا ہے جس نے دھماکہ کیا تھا, which demonstrated that nuclear technology transferred for peaceful purposes could be misused. So بنیادی طور پہ انڈیا کے دھماکے کی وجہ سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے وہ وجود میں آیا. ستم ظریفی کا میں اس لیے لفظ استعمال کیا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ کے لیے امریکہ جو ہے وہ اور کچھ اور ممالک جس میں روس بھی ہے, فرانس بھی ہے, برطانیہ بھی ہے, وہ بہت زیادہ پش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو اس کی ممبرشپ مل جائے. اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر 2008 کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ نے ایک ویور دیا انڈیا کو, اور وہ ویور جو ہے وہ یونیک بھی ہے اور وہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے. اور وہ جو ویور تھا اور اس کے پیچھے بہت زیادہ جو ہے وہ سفارتکاری ہوئی. جو اس زمانے کے امریکی صدر تھے جارج ڈبلیو بش, وہ ان کی ایڈمنسٹریشن جو تھی انہوں نے بہت جو ہے وہ زور لگایا, حتیٰ کہ چین جو ہے جو کہ اس کے خلاف تھا, تو صدر بش نے اس زمانے کے چینی جو صدر تھے ہو جنتاؤ ان کو ذاتی طور پہ فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ یہ اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو ڈراپ کریں. اس میں کیا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے اس کو حق مل گیا اس ویور کے بعد کہ وہ سویلین نیوکلیئر فیول جو ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے. اور اس کا جو بنیادی چیز ہے اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی اور جو نیوکلیئر فیول ہے اس کے جو 22 جو اس کے ایگزسٹنگ جو نیوکلیئر جو پاور پلانٹس ہیں وہ کچھ رپورٹس کے مطابق 40% یا اس سے کم کی کیپیسٹی پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو اس کا ان نیوکلیئر پاور پلانٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو چونکہ انڈیا کے پاس اپنا جو وہ ہے یورینیم کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنٹ جو ہے وہ بھی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو امپورٹس ہوں گی یہ تو وہ سویلین سائٹ پہ جائیں گی, اور جو اس کے اپنے جو ریزروز ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کے ایٹمی جو ہتھیاروں کا پروگرام ہے اس کی طرف جائیں گے. اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سے آپ ایک ایسی ریاست جو کہ جس نے نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن نہیں کی ہوئی اس کو آپ نے جائزیت جو ہے اس کو لیجیٹیمیٹ آپ نے کیا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ وداؤٹ اٹس سائننگ دی NPT یو ہیو لیجیٹمائزڈ اٹس نیوکلیئر ویپنس پروگرام. امریکہ کا اس میں جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ سیلنگ ایڈوانسڈ آرمامنٹس اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو اپروچ ہے اس وقت ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا فار ایسٹ کی طرف, اس میں ٹو پل انڈیا ان ٹو دیٹ بائی دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اب یہ کیا ہوگا اس میں؟ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ کچھ ممالک تھے جو کہ بالکل اس کے حق میں تھے, جیسے میں نے کہا فرانس, جرمنی, فرانس, UK, رشیا اور امریکہ تو ظاہر پریشر ڈال رہا تھا. کچھ اور ممالک تھے لائک مائنڈڈ جن کو کہتے تھے آسٹریا, نیوزی لینڈ, دا نیدرلینڈز, ناروے, سویڈن ایٹسٹرا. یہ جو ہے کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی جائیں انڈیا کے اوپر نان پرولیفریشن کے حوالے سے. اور ایک تیسرا گروپ جو تھا جس میں یہ جاپان, جرمنی, آسٹریلیا وغیرہ تھے, یہ کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں تھے لیکن اس کو اپوز بھی نہیں کر رہے تھے.
اس فورم کے اوپر سب چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی پرائم منسٹر مودی از آن اے وزٹ, وہ امریکہ بھی جائیں گے جی, اور بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں. ہی از ریئلی ورکنگ دا ٹیلیفون لائنز فار دس. جو ماسٹر ضمیر اکرم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو جیو پولیٹیکل جو ہے مفادات ہیں امریکہ کے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہم اس کو وی آر پلئنگ on the level of the basic principles and criteria. کہ آپ ایک کرائٹیریا بیسڈ اپروچ لائیں, اور چین بھی اس کے حق میں ہے. تو یہ given this geopolitical thing, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا بیسڈ اپروچ جو ہے یہ ورک کرے گی؟ دیکھیں اجاز, ہمیں ایک بات کو خاص ذہن میں رکھنا پڑے گا جب ہم این ایس جی کی ممبرشپ کے, کسی بھی ملک کے اس کی ممبرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہ این ایس جی از ناٹ اے لیگل ریجیم. ٹھیک, وہ ایک کارٹل گروپ ہے. اس کا جیسے آپ نے ابتدائی میں کہا کہ 1974 کے اندر اس کا وجود میں آیا, اور اس کی کوشش یہ ہے کہ, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا. اگر یہ ان کا مقصد ہے تو وہ پھر جب کوئی بھی ایک ملک جو ہے جو کہ این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے, یا آئی اے ای کے وہ فل سکوپ سیف گارڈ کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا ہوا, تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کو یہ آرگیو کرنا کہ اس ملک کو اس کی ممبرشپ دی جائے. اور اگر کیٹیگری کی بنیاد کے اگر آپ دیں گے تو وہ پھر پاکستان بھی اسی زمرے میں آتا ہے, اسرائیل بھی اسی زمرے میں آتا ہے. لیکن آپ کی اس بات کو میں اگر پیچھے لے کے جاؤں, جو ویور ہوا, تو ویور کے وقت بھی خود جو این ایس جی کا 1992 کا فریم ورک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو اس ویور نے وائلیٹ کیا. جی بالکل, اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف انڈیا از ناٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ انٹو دی این ایس جی, بلکہ این ایس جی کے جو گارجینز ہیں, جس کے اندر امریکہ بذات خود ایک بہت بڑا ملک ہے, وہ بھی اپنی آبلیگیشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے بائی سپورٹنگ انڈیاز کینڈیڈیچر وداؤٹ انڈیا ہیونگ سائن دی این پی ٹی. تو یہ ایک بات تو یہ. اب دوسری بات یہ کہ کیا, اور آئی اے ای اے کے کمپریہنسو سیف گارڈز نہیں ایکسپٹ کیا, اور وہ پھر اور دوسری بات یہ کہ کیا انڈیا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے یہ ایز اتنا راستہ آسان بنا دیا جائے, کوئی این ایس جی کا ممبر بن جائے. اس کے حوالے سے بین الاقوامی گروپوں کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو این ایس جی کے ممبرز ہیں جو کہ 48 کنٹریز ہیں, ان کے اندر بھی یہ کافی جو ہے آپ نے انڈیا کے سپورٹر بھی ہیں, کچھ نیوٹرل گروپ بھی ہیں, اور کچھ لوگ اس کو اپوز بھی کریں, جس میں چین جو ہے وہ سرفہرست ہے. تو چین نے کہا ہے کہ اگر آپ انڈیا کو ممبرشپ دیں گے تو وہ پھر پاکستان کا بھی اس ممبرشپ کے اوپر اتنا ہی حق بنتا ہے, یا کسی بھی اور ملک کا, جس کا اسرائیل کی, چونکہ اسرائیل نے نیور اپلائیڈ, تو اب ان دونوں ملکوں نے فارمل ممبرشپ کی اپلیکیشن دے دی ہے. تو چین کا استدلال یہ ہے, اور میرے خیال میں کیا چین کی پالیٹکس یا چین کا کیا اتنا بڑا امپیریٹو بنے گا کہ دے ول بی that India will succeed in neutralizing Chinese opposition. میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم اس میٹنگ کے اندر جس کے بارے سے ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں چینیوں کی اپوزیشن برقرار رہے گی, کیونکہ یہ ویور کا معاملہ نہیں ہے. جی ویور کا معاملہ, ممبرشپ کا معاملہ, جی فل ممبرشپ کا معاملہ ہے. اور پاکستان نے جو اپنی اپلیکیشن دی ہے اس کو بھی اگر آپ اینالائز کریں تو انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا جی کہ نان پرولیفریشن کا جو ریکارڈ جو ہے پوسٹ ایکیو خان افیئر, اگر آپ پاکستان کا دیکھیں, وہ نیوکلیر سیفٹی, سیکیورٹی اور ان تمام معاملات کے حوالے سے اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا کہ انڈیا کا ریکارڈ ہے. لیکن یہ آنےسٹ بروکرنگ والی تو بات نہ ہوئی. جی دیکھیں, امریکہ نے بہت پہلے یہ ایک ذہنی طور پہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن انہوں نے لیا تھا جس کو ڈی کپلنگ کہتے ہیں, یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ہم علیحدہ نظر سے دیکھیں گے. ان کے اپنے امپیریٹو ہیں, وہ بائلیٹرل ریلیشن کو ایک ٹریک پہ چلائیں گے پاکستان کے ساتھ. تو انہوں نے تعلقات کے زمان ایک ڈی کپلنگ کی ایک لاجک تھی. لیکن کیا اگر جب آپ خطے کی پوری صورتحال کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ڈی کپلنگ کی لاجک ورک نہیں کرتی ہے, اور اس وجہ سے ورک نہیں کرتی ہے کیونکہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ٹلٹ ہے ٹورڈز انڈیا, جس کے حوالے سے جیسے ضمیر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ایشین پیوٹ کے حوالے سے وہ چین کے مقابلے اس کو لاگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ انڈیا ول بی دا نیٹ پرووائڈر فار سیکورٹی فار دی انٹائر ایشیا پیسفک ریجن. تو یہ وہ بیانات ہیں, اور اسی بیانات کے تناظر میں امریکہ کی مسلسل یہ پالیسی رہی ہے کہ انڈیا کو وہ ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا ملک
ریکگنائز بھی کیا جائے اور انڈین ہیجمنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر جتنی بھی امداد انڈیا کو چاہیے وہ امریکہ اس کو پرووائڈ کرے. تو یہ لاجک ہے جو ڈی کپلنگ کو اگر آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنایا. تو اب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے ان کے علاقائی اختلافات جس کی کشمیر بنیادی وجہ ہے وہ جب تک وہ اختلافات حل نہیں ہوں گے تو آپ انڈیا اور پاکستان کی سیکیورٹی کم از کم جو ہے وہ اس کو ڈی کپلنگ کر کے آپ دونوں ملکوں کے درمیان سٹیبلٹی قائم نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کیا یہ امریکہ کی شارٹ سائٹڈنس ہے؟ میرے خیال میں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی ہندوستان کی ایک لابی ہے جس کو میں کارپوریٹ امریکہ کہتا ہوں. ان کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ مفادات کو پروموٹ کرنے کے والے سے وہ امریکہ کے جو لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہیں آف پروموٹنگ انڈیا ایز دی ڈومیننٹ ایکٹر ان ساؤتھ ایشیا اس کے بارے میں ان کی نظر نہیں جا رہی. اور بدقسمتی کا یہ شکار یہ ہے کہ انڈیا کے اندر لابی ان کی جو فنڈنگ ایفرٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے, تھنک ٹینکس کے ان کی پریزنس اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ پاکستان کو جب بھی اس بیلنس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کے وجہ سے کوئی بھی بات ہوتی ہے F-16 کا معاملہ ہو یا اوورآل ملٹری بیلنس کا معاملہ ہو تو وہ اس کو پاکستان کے سیکورٹی کنسرنز کو وہ بلائے طاق رکھ دیتے ہیں اور انڈیا کے حق میں جو بات ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا میں اس کو ایک پچھلے کچھ تقریباً 6 مہینے سے سی پیک کے خلاف تو کمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا از ناؤ ٹرائنگ ٹو ری اسرٹ اٹس کلیم اوور دی انٹائر ایریا آف کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور آج ہی میرے خیال میں ان کی منسٹری کے جو فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ پاکستان از اننیسسریلی انٹرنیشنلائزنگ دی ایشو آف کشمیر. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور وہ پاکستان کی جتنی بھی کوشش ہے پاکستان کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہے دیٹس بینگ پٹ back or that's being put on the back foot.